السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، پچھلے ویڈیو میں ہم نے جنت کے محلات کا تذکرہ کیا تھا۔ اب اس ویڈیو میں ہم جنت کے مختلف نام جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جنت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی مومن جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی بنیاد پر داخل ہوگا۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائیں گے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنی رحمت کو خوب لٹائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں اور ان میں سے صرف ایک حصہ اس دنیا کے اندر نازل کیا۔ اسی ایک حصہ رحمت کا یہ اثر ہے کہ دنیا کے اندر انسان اور جنات اور موذی جانور اور حشرات الارض جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ کی اپنے اولاد سے جو محبت اور شفقت ہے، بھائی بہنوں کی محبت ہے، دوست و احباب کی محبت ہے، جانوروں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہے، یہ ساری محبتیں، یہ ساری شفقتیں اسی 1% رحمت کے اثر ہے۔ اور باقی جو 99 حصے رحمت کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس روک لیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے ان 99 حصوں کے ساتھ بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے۔ یعنی جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں پر، اپنی مخلوقات پر رحم فرمائیں گے اور ان کی بخشش کریں گے۔ خود اللہ تعالیٰ بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں عذاب دینا چاہیں گے؟ ہاں، انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے، ہٹ دھرمی کر کے اللہ تعالیٰ کو اس قدر سخت ناراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جرم کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی سزا دیتے ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ کس قدر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے کل قیامت کے دن، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 بندوں کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ تم نے دنیا میں میری بہت زیادہ نافرمانی کی ہے، اگرچہ ایمان والے تھے لیکن بہت بڑے گنہگار تھے، ہر طرح سے تم نے مجھے ناراض کیا، لہٰذا تم دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہٰذا جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوگا تو ان دونوں میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا، تو دوسرا شخص وہ ہوگا جو 2 قدم چلے گا، پھر مڑ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، پھر 2 قدم چلے گا، پھر مڑ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ اس کا یہی رویہ ہوگا۔ پھر کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان دونوں کو بلا لے آؤ، یا اللہ تعالیٰ خود انہیں بلائیں گے۔ بلا کر اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھیں گے جو بھاگ رہا تھا کہ میں نے جب تجھ سے کہا کہ تو جہنم میں جا تو اس قدر تیز کیوں بھاگ رہا تھا؟ گویا کہ میں نے تو جنت میں جانے کا حکم نہیں دیا۔ تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ، میں نے دنیا کے اندر آپ کے ہر حکم کی خلاف ورزی کی، آپ کی ایک نہیں مانی، تو اب مجھے خیال آیا کہ یہاں پر آنے کے بعد کم از کم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد تو بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر لوں۔ تو یہ ارادے سے میں خوشی خوشی آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے جہنم کی طرف دوڑ رہا تھا۔ پھر دوسرے سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، بھائی تیرا کیا ماجرا ہے؟ تو کیوں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا جب یہ تیزی سے بھاگ رہا تھا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ، مجھے آپ کی رحمت کی امید تھی۔ یعنی میں اللہ والوں سے سنا تھا، علماء سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بہانوں سے اپنے مخلوق کو معاف کرتے ہیں، اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرتے ہیں،
تو میں امید لگا رہا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو مجھ پر اب رحم آئے گا. اس رحمت کی امید کی وجہ سے میں پلٹ کر دیکھ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان دونوں کے اس جذبے سے جوش میں آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں نے تم دونوں کو معاف کر دیا، دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنے نظر رحمت ڈالے اور ہمیں بھی جنت میں داخل کرے. تو محترم سامعین، پچھلے ویڈیو میں ہم نے جنت کے محلات کا تذکرہ کیا تھا. اب یہاں پر ہم جنت کے مختلف نام جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو جنت کا جو سب سے پہلا نام ہے اور جو سب سے مشہور نام ہے وہ جنت ہی ہے. قرآن و حدیث میں بے شمار جگہ جنت کا نام جنت آیا ہے، ہم بھی اس کا تلفظ کرتے ہیں. اور جنت کے معنی ہوتے ہیں باغ، اور باغ بھی ایسا جو ایک دم گنجان ہو اور ایسے گھنا وہ باغ ہو کہ اس کے اندر انسان جا کر چھپ جائے. جو ایک نام تو جنت ہے. اور دوسرا جنت کا نام ہے دارالسلام. دارالسلام یعنی سلامتی والا گھر، کیونکہ اہل جنت میں سلامتی کے ساتھ رہیں گے، کوئی آفت ان کو نہیں، کوئی مصیبت ان کو نہیں. وہاں کے مکین اور مکان دونوں کے دونوں سلامتی والے ہوں گے. یعنی مکانات، محلات ایسا نہیں ہوگا کہ زلزلہ آئے گا یا کسی اور آفت کی وجہ سے وہ گر پڑیں گے، اور نہ ہی اس کے اندر رہنے والے مکین یا اہل جنت نہ بیمار ہوں گے، نہ ان کو موت آئے گی، نہ وہ ہلاک ہوں گے. تو ہر طرح کے اس طرح کی آفتوں سے چونکہ سلامتی میں رہتے ہیں، اس اعتبار سے جنت کا دوسرا جو نام ہے وہ ہے دارالسلام. اور جنت کا تیسرا جو نام ہے جنت المأویٰ. سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عندہا جنت المأویٰ. اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنت المأویٰ یہ سدرۃ المنتہا کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے جا کر رہتے ہیں. تو ایک اور مفسر ہے جن کا نام ہے مقاتل، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت المأویٰ یہ وہ جنت ہے جہاں شہداء کی ارواح رہتی ہے. تو ایک مفسر ہے کعب وہ کہتے ہیں کہ جنت المأویٰ وہ ہے جہاں پر سبز پرندے رہتے ہیں اور شہداء کی ارواح وہیں پر سیر کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتی ہے کہ جنت المأویٰ بھی دیگر جنتوں کی طرح، یعنی مختلف جو باغات ہیں جنت کے اندر، اسی طرح جنت المأویٰ بھی ایک باغ ہے، ایک جنت ہے. ان سارے اقوال میں سب سے زیادہ مناسب قول یہ ہے کہ جنت المأویٰ جنت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے. جیسا کہ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کا ٹھکانہ یہ جنت ہے. تو جنت کو ہی اللہ تعالیٰ نے مأویٰ بھی کہا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جنت ہی کا ایک نام ہے. اور چوتھا جو نام ہے جنت کا وہ ہے دار المقامہ. کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے، حمد و ثنا کرتے ہوئے کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ. یعنی وہ تعریف کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے غم کو دور کر دیا، اور بلا شبہ ہمارا جو رب ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ قدردان ہے، بندوں کے نیک جذبات کے بہت زیادہ قدر کرتا ہے. الذی احلنا دار المقامہ، جس نے ہمیں دار المقامہ میں اتارا ہے، یہاں پر ہم نے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اتارا ہے. تو دار المقامہ کہا گیا. دار المقامہ یعنی قیام کی جگہ، رہائش کی جگہ. اور جنت کا پانچواں جو نام ہے وہ جنات عدن ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب. تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جنت العدن یہ جنت کے دیگر درجات کے مقابلے میں فرمایا کہ 9 لاکھ گنا بڑی. تو فرمایا کہ دارالسلام یہ جنت عدن سے 9 لاکھ گنا زیادہ بڑی ہے. تو اس سے جو ہے نا دارالسلام کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے. بہرکیف چھٹواں نام جو ہے وہ دارالحیوان ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. حیوان کا مطلب ہے
یہ دارالحیوان کا مطلب ہے زندگی کا گھر، یعنی جہاں پر انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، اس اعتبار سے اس کو دارالحیوان کہا گیا۔ اور 7واں جو نام ہے فردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اور ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس یہ جنت کے سارے مقامات میں سب سے اونچا مقام ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس ہی کو مانگو۔ اور 9واں جو نام ہے جنت کا وہ ہے المقام الامین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے متقی بندے جو ہے وہ امن والی جگہ میں رہیں گے۔ جنت چونکہ امن والی جگہ ہے، وہاں پر کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوتا، اس اعتبار سے مقام امین کہا گیا۔ اور 10واں جو نام ہے وہ مقعد صدق ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو مقعد صدق بھی جنت کے ناموں میں سے آئے ہیں۔ تو جنت کے مختلف نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو جنت میں داخل فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔